Morning with Farah. ویلکم بیک جی. عمار مسعود اور شنیلا مسعود آج ہماری مہمان ہے. شنیلا مسعود لگاتی ہیں, شنیلا عمار لگاتی ہیں. شنیلا توا لگاتی ہے ویسے تو. اچھا, ناراض زیادہ آپ ہوتی ہیں شنیلا یا عمار زیادہ رنجش ذرا پروردہ ہے؟ میں ہوتی ہوں اور عمار مناتے ہیں. اچھا جی, اور یہ ہونا بھی چاہیے, ویسے ہونا تو یہی چاہیے نا. ہمیں اتنی اچھی طرح جانتی ہیں, آپ کو اس سوال کا پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے. اچھا, یہ فیملی میں چل رہا ہے, ان کی فیملی میں ہے ہی ایسا نا, مطلب ان کی امی ڈومینیٹ کرتی تھی گھر میں, سارے فیصلے انہی کی وجہ سے ان کے ہوتے تھے, باقی بھابیاں بھی اسی طرح ہیں. اسی طرح ہمارے گھر کے اندر بھی یہی ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں, جو فائنینشیل اختیارات ہیں, وہ سارے میرے پاس ہیں. اور ساری باتیں بتا نہیں دینی ہے فرح کو. نہیں مطلب فرح کو معلوم ہی ہوگا, وہ ابو سے بھی اور ملی یہ ہیں, پتہ ہے یہ بہت نارمل, یہ ہر اچھے گھر کی یہ بات ہوتی ہے. یہی بات ہوتی ہے. نہیں ویسے یہ بات ہماری فیملی میں یہی ہے. ہماری فیملی میں فائنینشیل ڈیسیژن سارے خاتون کے پاس. ان کی فیملی میں میری امی جو ہیں سارے ڈیسیژن فائنینشیل, ابو وہ مشاعرے سے کسی آئے سیدھا پیسے, انہیں سکون نہیں آتا جب تک امی کے ہاتھ میں پیسے نہ دے دیں. اب وہ یہ کرتے ہیں کہ جب تک شنیلا کے ہاتھ میں پیسے نہیں آ جاتے انہیں تسلی نہیں ہوتی, پریشان بے چین رہتے ہیں. یہ تنخواہ نہیں. وہ جب کسی مشاعرے سے واپس آئیں گے یا اپنی پینشن نکلوا کے لائیں گے تو انہوں نے وہ نا پیسے مجھے دینے ہوتے ہیں. اگر میں کہیں ادھر ادھر ہوں اور عمار بیٹھے ہوئے, وہ عمار کو نہیں پکڑائیں گے, وہ میرا ویٹ کرتے رہیں گے کہ شنیلا آئے گی تو میں امی کے بعد اب وہ سارا ان کی بھی فائنینشیل معاملات میں ہی دیکھتی ہوں, تو پھر مجھے آ کے پکڑائیں گے. اور عمار پہ ان کو اعتبار نہیں ہوتا, ان کو میرے پہ اوپر ہوتا, وہ انتظار کرتے ہیں کہ شنیلا کہیں سے آئے. لیکن پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ وائز بھی ہوں گی نا, آپ منی وائز ہوں گی. اگر آپ میری مینجمنٹ سکلز ہیں گھر کو چلانے میں بھی, اور کیونکہ اگر عمار کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بڑے فضول خرچ ہیں تو شاید ہم کچھ بھی نہ کر پاتے. نہیں وہ جو ہے نا, اچھا یہ بڑی دلچسپ واقعات ہے نا, امی ابو کا آپس میں جو ریلیشن شپ تھا نا, وہ بڑا دلچسپ ریلیشن شپ تھا. آپ نے کبھی ایسے قصے نہیں سنے ہوں گے؟ میں نے سنے ہیں, دوبارہ میں سننا چاہوں گی, لیکن آپ کو شاید نہیں پتا, میں نے ان کا گھر جا کر انٹرویو کیا, ویسے آپ لوگوں کا کیا, اور اس میں انہوں نے گھر میں جب میں گئی تو آنٹی نے مشین لگائی ہوئی تھی. اچھا, واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے, وہ کام کر رہی ہیں سارے اپنے, اور ساتھ وہ باتیں بھی کر رہی ہیں, اٹینڈ بھی کر رہی ہیں. شی واز سچ اے اسٹرانگ وومن, ویری کمپلیٹ وومن. اچھا نہیں, وہ ڈپینڈنس اتنی تھی کہ جیسے مجھے لگتا ہے میری بڑھاپے میں شنیلا پہ ہوگی کہ میرے والد جو ہے نا, وہ اب انہوں نے وضو کرنے جانا ہے. اب یہ عام سی اس میں کیا کوئی ایسی چاہے, تو انہوں نے امی سے پوچھنا ہے, تو ہاں بھائی صدیقہ پھر میں وضو کرنے چلا جاؤں. اچھا یہ اچھی خاصی گفتگو ہوتی ہے. جی اللہ انہیں میری والدہ کو جنت نصیب کرے. اچھا پھر ابو نے لاہور جانا, گاڑی میں بیٹھے ہیں, ابو لاہور چلے گئے, امی گھر پہ. 15 منٹ کے بعد دونوں میں سے کسی نے کال کر دینی ہے, ہاں جی کیا حال چال. اچھا بھائی 15 منٹ پہلے گئے, اچھا اور ٹھیک ہے سب کچھ, ظاہر ہے ابھی 15 منٹ پہلے گئے ٹھیک ہی ہوگا. پھر 15 منٹ بعد پھر کال آ جانی, یا انہوں نے کر دینی ہے کیا حال چال. تو they were very dependent on each other. اچھا, عمار کی جو امی ہے نا, میں بڑا ان کو آئیڈلائز کرتی تھی, بہت اسٹرانگ خاتون جی. اور کیونکہ میں کہتی ہوں کہ خواتین کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے جتنا وہ تھی, اور بہت زیادہ مطلب یہ تھی کہ کوئی ان کو پریشانی ہے یا بیمار ہیں تو وہ واویلا نہیں مچاتی تھی, اور پوری کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے کام, آخری ٹائم تک ان کی کوشش تھی کہ میں اپنے کام خود کروں. اور جب مطلب ایک دفعہ بہت زیادہ بیمار ہوئی تو میں رات کو ان کے پاس ہی سوئی ہوئی ہوں, تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں خود اٹھ کے واش روم جاؤں, حالانکہ بڑی ویکنس ہے, نہیں جا پاتی تھی, پھر بھی وہ کوشش پوری کرتی تھی. تو میں جب ان کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اس ایج میں بھی, 85 ایئرس ان کی ایج تھی جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اس ٹائم بھی آخری ٹائم تک وہ کوشش تھی کہ اپنا کام خود کروں. رات کو اتنی طبیعت خراب ہونی, لیکن فجر کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی. سردیوں کے دن ہوتے تھے, نماز کبھی نہیں انہوں نے چھوڑی تھی, کبھی نماز انہوں نے قضا نہیں کی تھی. ایک بہو کے منہ سے ساس کی تعریف سننا کتنا اچھا لگتا ہے یار. وہ لاڈلی بھی بڑی تھی ہی بہت اچھی, کہ فرح ہمیں اب بھی جتنے لوگ ملتے ہیں نا وہ ان کو مس کرتے ہیں, جو بھی ایک دفعہ ملتا تھا. لیکن اتنا خوبصورت ایک رشتہ ساس اور بہو کا بننا
یہ کیسے ممکن ہوا تھا؟ بیکاز جو آپ نے بات کی ہے نا کہ انہوں نے اپنا آپ کبھی مسلط نہیں کیا، ان کا اپنا رشتہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا مکمل تھا کہ انہیں کسی اور کے ساتھ کسی اور سے کچھ چاہیے ہی نہیں تھا، نہ ٹائم چاہیے تھا، نہ توجہ چاہیے تھی، نہ میں فرح جب مطلب شادی کے بعد آئی ہوں تو انہوں نے پوری اسپیس مجھے دی ہے. مطلب میں جب ٹی وی پروگرام اپنے کرتی تھی یا میں کریئر میں مجھے کوئی کامیابی ملتی تھی وہ بڑی خوش ہوتی تھی، کہتا سیلیبریٹ کرتی تھی، ان کو اچھا لگتا تھا. ورنہ یہ ہوتا نا کوئی جیلسی آ جب مطلب ساس کے اندر کی بہو کیا کر رہی ہے، ان کو بالکل ایسا نہیں تھا. یہ کیا پہن لیا ہے، یہ کپڑے اتنے کبھی نہیں، مہنگے وہ کیوں بہت ہیں. خوش ہوتی تھی کہ میں جب تیار ہوتی تھی ان کو بڑا اچھا لگتا تھا. ہمیشہ مجھے کہتی تھی ڈارک کلر کے کپڑے پہنا کرو، تم پہ بڑے اچھے لگتے ہیں. میں کہاں آ رہی ہوں، کہاں جا رہی ہوں، کس سے مل رہی ہوں، ہم کیسے پیسے اسپینڈ کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے کوئی روک ٹوک نہیں کی. کیا کھا رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں. مجھے کوکنگ کا شوق نہیں تھا، وہ آخری ٹائم تک کوکنگ کرتی تھی. میں نے گھر میں کوک رکھا، انہوں نے اس چیز کے اوپر بھی کوئی ان کا آبجیکشن نہیں تھا. بلکہ جب وہ ہمارے گھر آتی تھی نا تو وہ کچن میں خود جا کے نا وہ کہتی تھی اچھا چلو میں بتاؤں گی کیا پکانا کیا نہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ شکر ہے میری جان چھوٹی کہ آج مجھے نہیں جا کے بتانا پڑے گا کہ کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا نا. تو ہمارا اس طرح کا ریلیشن تھا آپس میں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھے، بڑا ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، بڑی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے. تو میں ان کو بڑا مس کرتی ہوں. عمار ماشاء اللہ یو سو لکی کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی والد اور والدہ کا ایک بڑا خوبصورت رشتہ دیکھا ہوا ہے، ایک بڑا پرفیکٹ. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا بتائیے کہ کیا فرق پڑتا ہے بچوں کے اوپر اگر والد اور والدہ کا اتنا آپس میں محبت دوستانہ کا ایک تعلق ہو کہ اگر انہیں مشین بھی لگانی ہے تو اکٹھے لگا لیں گے، والد بھی ساتھ ہی اسی میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وہ باہر جتنے بڑے شاعر ہیں، دنیا ان کے لیے جو واہ واہ کر رہی ہے، وہ گھر آ کر وہ شوہر ہیں، ایک لونگ ہسبینڈ ہیں. اچھا اصل میں نا دیکھیں جو سبق ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو وائف ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کا احترام بڑا لازم، بہت احترام لازم. فائنینشیل انڈیپینڈنس، یہ دیکھیں باقی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن عورت کو فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر مرد دے دیتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس سے بہت سارے مسائل جو آپس کے ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. تو وہ فائنینشیل انڈیپینڈنس اگر ابو نے امی کو تھی ہر معاملے میں دی، یعنی ابو اپنی تنخواہ دیتے تھے امی کو، اور بعد میں اگر ابو کو پیسے چاہیے پھر ابو مانگ رہے ہوتے تھے پیسے کہ بھئی وہ مجھے اتنے پیسے دے دو. اور پیسوں پہ لڑائی نہیں ہوئی کبھی، نہیں دونوں حالانکہ استاد دونوں ارننگ ممبر تھے اور دونوں اتنا ہی کنٹریبیوٹ کرتے تھے ایک جتنا. پھر دوسرا مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ مطلب اس زمانے میں کوئی یہ گھر میں کوک شک تو نہیں ہوتے تھے نا، یا کوئی ہیلپ تو نہیں ہوتی تھی، امی نے گھر کا کام کرنا. لیکن یہ اس زمانے میں ایشوز نہیں بنے، انہوں نے گھر میں کام بھی کیا اور سارا کچھ. عورت کا احترام جو ہے نا. دوسرا میرے والد کی شاعری، ظاہر ہے سارا پاکستان ان کو ان کی شاعری کے حوالے سے جانتا ہے. مزاحیہ شاعری میں جو جدید مزاحیہ شاعری سنتے ہیں اس میں لوگوں نے عورت کا بہت مذاق اڑایا. عورت کا میک اپ، ساس کے بارے میں، بیوی کا بیوی کا، ساس کا اور موٹاپے کا، اس طرح کا نا میرے والد کی شاعری میں کبھی بھی نہیں. دوسرا جسمانی عیوب کا، کوئی موٹا ہے، کسی کی آنکھ چھوٹی ہے، کسی کا کوئی اور پرابلم ہے، کوئی تتلا کر بولتا ہے، اس طرح کے جسمانی عیوب کا کبھی مذاق نہیں بنایا. تو یہ بنیادی احترام انسانوں کا انہوں نے ہمیں سکھایا. اور جو محبت ہمیں ملی نا، آپ دیکھیے کہ ہم سارے بہن بھائی، خاص طور پہ بھائی جو ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے. تو وہ سب کو یہ وہیں سے وہ جو گھر میں آپ نے دیکھا ماحول اسی کو آپ نے کیری کیا. بالکل اسی چیز سے ہمیں پتہ ہے. اور پھر ایسا مزے کا ان کا ریلیشن شپ تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا نا. صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ایک رومانٹسزم اٹیچ تھا. میں ہر جگہ آپ بتاتا ہوں ایک مثال کہ امی ابو، ظاہر ہے نارمل ہیومن بینگز، میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، ہونا چاہیے. دونوں فارسی کے پروفیسر تھے، دونوں کلاس فیلو تھے، دونوں کے درمیان لڑائی کیا ہوتی تھی اور جو ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے جو حل نہیں ہوئی، آخری وقت تک اس موضوع پہ لڑتے رہے. وہ لڑائی کیا تھی کہ میری والدہ کا پسندیدہ ترین شاعر غالب، میرے والد کا پسندیدہ ترین شاعر اقبال. دونوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی ہوئی، ہزاروں شعر یاد ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی. آخری وقت تک بحث ہوتی رہی.
امی کہتی ہیں غالب بڑا شاعر ہے، ابو کہتے ہیں اقبال بڑا شاعر ہے، وہ رومی کی مثال لاتے، یہ سعدی کی مثال لاتے، وہ شمس تبریز کی بات کرتے، وہ پتہ نہیں میر کی بات، یہی سارا دن جھگڑا چلتا رہتا. اگلے دن پھر صبح اٹھ کے یہی بحث شروع ہو علمی بحث ہی چلتی ہے، یہی بحث چل رہی ہوتی تھی. تو وہ اس کا یہ ہے. اور میرے والد کی سادگی کا یہ عالم، آئے ہائے کتنے مزے کے لوگ تھے. اب آپ کو پتہ ہے یار یہ تو اب ہم امیر ہو گئے نا کہ ہمارے پاس گاڑیاں آ گئیں. پہلے کہاں کسی کے پاس گاڑیاں ہوتی تھی یا ملازم ہوتے تھے. تو ہمارے گھر کوئی رشتہ دار آ گئے، امی میری جیسے عورتیں گھر میں کوئی مہمان آئے تو جھاڑو شاڑو امی میری دیا کرتی تھی. تو اتنے میرے والد سادہ، تو ابو نے کہا کہ مہمان آ رہے ہیں. ہمارا گھر تھا 2-3 منزلہ، تو کرائے پہ رہتے تھے ہم پنڈی میں. تو امی نے کہا جھاڑو دینی ہے، تو امی نے ابو کو آواز دے کے کہا کہ جھاڑو دے دیں. اچھا اب امی انتظار کر رہی ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا جھاڑو نہیں آ رہی. تو آدھے گھنٹے کے بعد ابو آئے پسینے پسینے. امی نے کہا کہ جھاڑو کدھر ہے؟ تو ابو نے کہا میں نے تو دے دی جھاڑو. وہ آدھے گھنٹے سے چھت پہ جھاڑو دے رہے، یعنی جھاڑو پکڑا دے جھاڑو لگا دے. تو وہ آپ بھی ویسے اس طرح سے اتنے اچھے شوہر ہیں کہ آپ کو بھی یہ کہا جائے تو آپ بھی گھریلو کاموں میں اچھا نہیں ہمارا ہیلپ کرتے ہیں ہمارا ہیلپ کرتے ہیں کچن میں میری ہیلپ کرتے ہیں. ایک تو ہمارے کو کوکنگ کا بہت شوق ہے. اگر کک چھٹی پہ جائے تو ہمار کہتے ہوتے کہ میں کوکنگ کر لیتا ہوں، ہمار کک کر لیتے ہیں. اور ایک مطلب ہم نے جب ڈی ایچ اے گھر بنایا تو ہم گھر میں شفٹ ہو جاتے ساتھ ہی ہمارے سرونٹس چلے گئے. اب گھر تھا، مہمان بھی آ رہے سب کچھ، تو امان نے ان دنوں میری کچن میں بہت زیادہ ہیلپ کی. ایون برتن تک بھی دھوئے تھے امان نے. اور مطلب کہ یہ ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے میں ایگو نہیں ہے دوسرے ہسبینڈس کی طرح جو یہ کہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں تمہارے ساتھ ہیلپ کروں گا، میں تمہارے ساتھ کام کرواؤں گا. ہمارے کے ساتھ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ میرے ساتھ ایکولی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لڑائی آپ کے درمیان جو ہے وہ کب ہوئی پہلی اور کیوں ہوئی؟ اور پھر اچھا فرا ہمارے درمیان جو آخری تو تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے. ہمارے درمیان جو لڑائی تھا نا اس ایک ایشو کے اوپر ہوتی، 2 ایشو کے اوپر ہوتی ہیں. ایک اسموکنگ پہ ہوتی تھی، وہ ہمارے نے چھوڑ دیے 6-7 مہینے میں پہلے. 31 سال کے بعد. لیکن اس پہ ہماری بہت زیادہ آرگومنٹ ہوتے ہیں. دوسرا ہمارے کی ہیلتھ کو لے کے ہوتے ہیں کہ مطلب ڈاکٹر کی طرف سے بھی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں. وہ ہمارے کنٹرول کرتے ہیں. ہمارے آرگومنٹ اسی کے اوپر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کسی ٹاپک پہ لڑائی نہیں ہوتی ہے. یہ 2 چیزیں تھی جس پہ ہماری لڑائی ہوتی تھی. اسموکنگ چلے گی، اب صرف ڈائٹ رہ گئی ہے. دونوں کا کریٹیسزم آپ کی طرف سے کریٹیسزم ہے ان کے اوپر. سگریٹ چھڑوا دیے انہوں نے، اور وہ میں سوچتا تھا کبھی نہیں چھوڑ سکوں گا. لیکن اتنی اس بات پہ لڑائی ہوئی، اتنی لڑائی ہوئی، میں نے کہا یار یہ جو ہے نا اس سے بہتر ہے شادی کے ہوتی رہی ہے نا، اتنے سالوں میں ہوتی رہی ہے، تو آخر میں آ کے پھر 31 سال کے بعد چھوڑ دیے. اب ماشاءاللہ وہ ہیلتھ کے پرابلمز بن گئے تھے میرے لیے 7 months. ہاں جی. اور اب تو مجھے اچھا بھی نہیں لگتا. کوئی کاؤنٹر آپ کی طرف سے بھی کبھی کریٹیسزم ہوا ہے شنیلا کے اوپر کہ شنیلا کوئی اعتراض ہوتا ہے آپ کے اوپر؟ نہیں، زیادہ تر تو کریڈٹ نہیں کوئی جاتا ہے. نہیں ہمارے کو بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ پرواہ بھی شو کرتا ہے، پتہ ہے؟ ہاں اگر آپ کوئی پوائنٹ خواتین نے یہ ایک جسٹیفیکیشن نکالی ہے. یہ جسٹیفیکیشن نہیں، حقیقت ہے. She cares about you. That is why she objects. جی You don't دعا object. کریں ہم نہ کیئر شروع کر دیں. یہ ذرا دھیان رکھیے گا. میں وہی پوائنٹ ریز کر رہی ہوں. You don't object. So that means کہ وہ ایک بڑی مشہور فلم ہے نا، اس کا ایک ڈائلاگ ہے بڑا، کنگ آرتھر نے بولا ہوا ہے، فرسٹ نائٹ کا جملہ ہے کہ a man who cares nothing is the man who loves nothing. So جس کو پرواہ نہیں ہوتی اس کو چاہ بھی نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. سو یہ کیا یہ ہے یا یہ بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ ایسا میں کیا مجھے کیا کوئی ایسے اختلافی نکات آئے نہیں سامنے، آئی آئے یا بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی ہے. نہیں امار کو جو مجھ سے یہ میں اس پہ اگری نہیں کرتی جو مار بار بار کہہ رہے ہیں نا. ہی از اے ویری ویری courageous man. You can object to anything anytime. You can challenge. امار کے جو objection ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب میں آرگومنٹ کرتی ہوں نا تو پھر میری پنجابی ہے نا ہم، تو پھر تھوڑی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تھوڑا لہجہ ایسا ہو جاتا ہے. تو وہ امار کو تھوڑا ہوتا ہے کہ تم بڑے نیگیٹو ہو کے بات کرتی ہو، تم نیگیٹو بڑا سوچتی ہو. اور میں ساری سوچیں جو میری ہوتی ہے نیگیٹو وہ ہمار کی ہیلتھ کو لے کے ہوتی ہے. مجھے کسی نے بڑا اچھا کہا نا کہ اگر آپ کے گھر میں سبزی پکی ہوئی ہے اور آپ اپنی وائف سے کہیں کہ ساتھ اچار دے دیں
تو آپ بنیادی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ سبزی اتنی مزے کی نہیں ہے، سبزی میں دم نہیں ہے تو اچار دے دیں، اور ساتھ آپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ سکے کہ بھائی تیری پکائی سبزی میں دم نہیں ہے لہذا مجھے اچار جس دن میں سبزی پکاتی ہوں اس دن اچار نہیں مانگا جاتا، اچار نہیں مانگا جاتا. ایسے شنیلا پکاتی کم ہے لیکن اچھا پکاتی، جب بھی پکائے گی اچھا پکاتی. مجھے کوکنگ پسند نہیں ہے کرنا، لیکن مجھے بہت پسند ہے، میں ویری گڈ کوک. آپ ہمار بہت اچھے کوک ہیں، تشریف لائے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، اور ہمار کو پسند بھی ہے، اور ہمار کو کچن سے زبردستی نکالنا دھکے دے پڑتا کے ہے. نکالنا جب ویکینڈ پہ چھٹی ہوتی ہے ہمار کی کوشش ہوتی ہے میں کوکنگ خود کروں. مجھے کوکنگ پسند نہیں ہے، بٹ جب مجھے مجبوری میں کرنی پڑے تو پھر میں کرتی ہوں. گریٹ. سو مجھے تو باتوں میں بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمیں بیچ بیچ میں بریک بھی لینا ہے. سو بریک کے لیے رک رہے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا.